16ویں نمبر پر فتاوی حقانیہ۔ یہ فتاوی جامعہ دارالعلوم حقانیہ سے جاری ہونے والے گراں قدر فتاوی پر مشتمل ہے۔ دارالعلوم حقانیہ کی بنیاد 1947 عیسوی اور 1366 ہجری کو رکھی گئی ہے، یعنی جس سال ملک پاکستان کی آزادی ہے اسی سال اس کی بنیاد رکھی گئی، اور ہجری کے اعتبار سے یہ 1366 ہجری ہے۔ اس کی ابتدا ایک چھوٹی سی مسجد سے ہوئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہ ادارہ علوم و معارف کا ایک گنجینہ بنے۔ پھر وہ وقت آیا کہ دارالعلوم حقانیہ کی تبلیغی، تعلیمی اور دینی خدمات کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیوبند ثانی کا خطاب دیا۔ اس لیے آج بھی ملک پاکستان میں جس ادارے کے فضلاء سب سے زیادہ ہوتے ہیں ہر سال، وہ دارالعلوم حقانیہ کے فضلاء ہوتے ہیں۔ اس ادارے کا نام بھی حقانیہ اس وجہ سے ہے کہ ادارے کے محتمم تھے حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ادارے کا نام بھی حقانیہ ہے اور فتاوی کا نام بھی فتاوی حقانیہ ہے۔ اس فتاوی کے استناد کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے، یہ ملک کے ایک نامور جامعہ اور وہاں کے ایک مستند دارالافتاء سے جاری ہونے والے فتاوی کا مجموعہ ہے۔ اس میں وہ سوالات بھی شامل ہیں جو ماہنامہ الحق میں چھپتے تھے۔ یہ رسالہ ہے جو ہر مہینے دارالعلوم حقانیہ سے چھپتا ہے، اس رسالے میں جو سوالات آتے تھے ان کے جوابات بھی اس میں شامل ہیں، اور اسی طرح وہ سوالات کہ جو دارالافتاء سے پوچھے جاتے تھے وہ جوابات بھی اس میں شامل ہیں۔ کسی بھی ادارے کے جو فتاوی ہوتے ہیں وہ زیادہ مستند ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شذوذ، علت اور اس میں تفردات نہیں ہوتے۔ شخصی فتاوی میں بسا اوقات تفردات اور شخصی آراء بھی ہوتی، لیکن اگر کسی ادارے سے کوئی فتویٰ شائع ہو تو عموماً اس میں تفردات موجود نہیں ہوتے، وہ چونکہ پورے ادارے کی ترجمانی ہوتی ہے، اس لیے ادارے کے مزاج، مسلک اور مشرب کو سامنے رکھتے ہوئے ان فتاوی کا اجرا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ فتاوی مستند ہیں کہ ان تمام میں وہ فتاوی جات ہیں کہ جو ادارے سے شائع ہوئے ہیں۔ اس کی جلد اول خاص طور پہ زیادہ مفید ہے کہ جس میں کتاب العقائد والایمانیات سے خصوصاً بحث کی گئی، اس لیے ممکن ہو تو جلد اول کا بالاستیعاب مطالعہ کر دینا چاہیے۔ یہ فتاوی جب دوبارہ شائع ہوئے ہیں تو اس میں جہاں ضرورت محسوس کی وہاں تخریج بھی کر دی، اس وجہ سے اب فتاوی کی افادیت زیادہ ہے۔ اس کے شروع میں ان تمام مفتیان کرام کا تعارف بھی ہے کہ جن کی تحریر کردہ فتاوی اس مجموعے میں شامل ہیں۔ اس کی ابتدا میں ایک نہایت مفید اور علمی مقدمہ ہے جس میں فقہ سے متعلق تفصیلی مباحث اور معلومات کو اس میں شامل کیا گیا۔ یہ فتویٰ اس لائق ہے کہ اس کا بالاستیعاب مطالعہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً سرحد میں جتنے مسائل پیش آتے ہیں تو اس میں وہ لوگ زیادہ تر رجوع حقانیہ کی طرف کرتے ہیں، اسی لیے سرحد کے پیش آمدہ نئے مسائل، وہاں کے ماحول کے مطابق اٹھنے والے سوالات، وہاں پیش آنے والے مسائل کے لیے یہ بہترین فتاوی ہے۔ جس طرح پنجاب میں جو مسائل پیش آتے ہیں تو عموماً ان میں جو رجوع ہوتا ہے وہ پنجاب کے مدارس میں، خاص طور پہ جامعہ اشرفیہ کی طرف، یا اسی طرح ملتان میں ہے تو خیر المدارس ملتان کی طرف، اور اگر کراچی میں ہے تو دارالعلوم کراچی یا بنوری ٹاؤن یا فاروقیہ کی طرف۔ اسی لیے ان اداروں سے جو فتوے شائع ہوتے ہیں اس میں عموماً وہاں کے مزاج، وہاں پیش آنے والے مسائل کا احاطہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ساتھی خاص طور پہ سرحد سے وابستہ ہو تو اس فتاوی کا بالاستیعاب مطالعہ کر لے، اس کے سامنے وہ سارے مسائل آ جائیں گے جو وہاں کے لوگ پوچھ رہے ہیں یا ان کے ذہنوں میں جو سوالات آتے ہیں۔
ख़ास तौर पे पहली जिल्द का मुताला बिलिस्तियाब हो इंशाअल्लाह, अक़ाइद के एतबार से और ईमानियात में और सुन्नत और बिदात के बारे में तफसीली मालूमात हासिल होंगी। नंबर 17 फ़तावा बय्यनात। ये जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा बिन्नौरी टाउन के माहनामा बय्यनात में छपने वाले फ़तावा और फ़िक़ही मक़ालात का एक इल्मी ज़ख़ीरा है। इस फ़तावा में मुहद्दिसुल असर अल्लामा मोहम्मद यूसुफ़ बन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह के 5 नहायत अहम और तहक़ीक़ी मक़ालाजात भी शामिल हैं। उनमें पहला मक़ाला है असर हाज़िर का अहम तक़ाज़ा, दूसरा मक़ाला है जदीद फ़िक़ही मसाइल और चंद रहनुमा उसूल, तीसरा है असर हाज़िर के जदीद मसाइल का हल, और चौथा है इज्तिहाद के उसूल व शराइत, और पाँचवा है इस्लामी क़वानीन में इज्तिहाद व अक़ल का मक़ाम। ये 5 बड़े इल्मी और मुफीद मक़ालाजात हैं। असर हाज़िर में भी इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। उमूमन बहुत से साथी इज्तिहाद के बारे में दौरे हाज़िर में ख़ास तौर पे इज्तिहाद की ज़रूरत है या नहीं, और इज्तिहाद शख़्सी हो इज्तिमाई हो, असर हाज़िर के जदीद मसाइल कौन से हैं, उनके उसूल व शराइत क्या हैं, तो इन 5 मक़ालात में इसी मौजू पर बात की गई। इसके अलावा भी इसमें नहायत इल्मी और तहक़ीक़ी सवालात के जवाबात हैं। बाज़ मसाइल इसमें इतनी तफसील से हैं कि वो रिसाले की सूरत इख्तियार कर गए। इस फ़तावा के इल्मी इस्तीनाद के लिए इतनी बात काफ़ी है कि ये मुल्क के मशहूर व मारूफ़ इदारे के एक मुहक़्क़िक़ीन उलमा के इल्म व तहक़ीक़ का एक गंजीना है। इसमें कई फ़तावा और सवालात के जो जवाबात दिए हैं वो मुहक़्क़िक़ुल असर हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के तहक़ीक़ी कलम से लिखे हुए जवाबात हैं। ख़ास तौर पर मसला बशरियत अंबिया अलैहिमुस्सलाम, तनक़ीद और हक़ तनक़ीद, रफ़उल इल्तिबास अन अली वल अब्बास, क़ादियानी अक़ाइद, नुज़ूल मसीह का अक़ीदा इस्लामी उसूलों की रोशनी में काफिर, मुर्तद और ज़िंदीक़ के दरमियान फ़र्क, और ड्रोन का नज़रिया इर्तिक़ा, और 150 सफ़हात पर मुश्तमिल मसला हयातुन नबी की मुफ़स्सल और मुदल्लल इसमें वज़ाहत है। हज़रत मौलाना यूसुफ़ लुधियानवी शहीद रहमहुल्लाह, इनके फ़तावा का तज़किरा आगे आएगा आपके मसाइल और उनके हल के नाम से। हज़रत ने जो फ़तावा लिखे हैं ख़ास तौर पे फ़ितनों के बारे में, वो नहायत मुफीद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 शख्सियात ऐसी पैदा फरमाई जो नहायत जामे थी। 4 शख्सियात अल्लाह ने ऐसी पैदा फरमाई जो उलूम और फ़नून की, और ख़ास तौर पे फ़ितनों के बारे में उनकी मालूमात बड़ी वक़ी थी, तहक़ीक़ी मुताला था, और क़लम में एतदाल और हर बात को मुहक़्क़िक़ाना अंदाज़ पे लिखना वो उनका इल्मी ज़ौक़ था। उनमें पहले नंबर पर हैं इमामुल असर, इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सरफराज ख़ान सफ़दर साहब रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत एक जामे शख्सियत हैं। अल्लाह ताला ने तमाम फ़ितनों के बारे में और उनकी तरदीद में आपसे काम लिया है, चाहे वो फ़ितना बरेलवियत हो या गैर मुक़ल्लिदियत हो, राफ़ज़ियत हो, ईसाईयत हो या ममातियत हो। इस तरह के जितने अहम फ़ितने थे सब के बारे में जो आपने लिखा, बड़ा मुफस्सल अंदाज़ में लिखा। तो किसी एक फ़िरक़े के बारे में मालूमात नहीं थी, बल्कि तमाम फ़ितनों से इनकी आगाही थी, और हर सफ़े पर हवालाजात, अरबी इबारात और ठोस हवाले इसमें मौजूद हैं। दूसरे हैं हज़रत डॉक्टर हज़रत मौलाना खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत का इंतकाल हाल ही में हुआ है। नहायत मुहक्किक और जामे आलिम गुज़रे हैं। ख़ास तौर पे इनकी चंद किताबें बड़ी मुफीद हैं, जैसे आसारुत तंज़ील 2 जिल्दों में है, जिसमें कुरान करीम और उलूम कुरान से मुताल्लिक़ मबाहिस हैं, और आसारुल हदीस 2 जिल्दों में है, जिसमें हदीस से मुताल्लिक़ और उसूल हदीस से मुताल्लिक़ मबाहिस हैं। और नंबर 3 आसारुत तशरी इनकी 2 जिल्दों में है, जिसमें फ़िक़ह से मुताल्लिक़ मालूमात हैं, और आसारुल एहसान 2 जिल्दों में है, जिसमें तसव्वुफ़ से मुताल्लिक़ तफ़सीलात हैं। इनकी एक मुफीद और अहम किताब है मुताले बरेलवियत। ये किताब इस वक्त 8 जिल्दों में तबाह हो चुकी है। बरेलवियत के बारे में तफसीली मालूमात, इस फ़ितने का आगाज़ और किन मसाइल में इनके साथ इख्तिलाफ़ है, उसमें फ़रीक़ैन के दलाइल और उनके दलाइल के जवाबात,
اور ख़ास طور پہ سنت اور بدعت کے جو مسائل ہیں اس میں تفصیلی مباحث ہیں۔ اسی طرح ان کی مقام حیات انبیاء کے موضوع پر پہلے انہوں نے لکھا تھا نہایت مفصل انداز میں، اور ان کی 2 جلدوں میں خلفائے راشدین، جس میں خلفائے راشدین کے بارے میں حالات بھی ہیں، ان کی فتوحات اور ان پر ہونے والے اشکالات کے جوابات، اور ایک ان کی کتاب جو نہایت ہی مفید ہے وہ ہے عبقات۔ ممکن ہو ہر ایک اس کا مطالعہ کرے۔ عبقات 2 جلدوں میں ہے، اس میں سوالات کے جوابات ہیں۔ عبقات میں انہوں نے جو سوالات ان سے کیے گئے رسائل میں، خطوط کی صورت میں یا زبانی پوچھے گئے، حضرت نے جو جوابات دیے ہیں وہ اس وقت شائع ہو گئے، تو یہ جوابات بھی بڑے مفید ہیں، اس سے علمی استعداد بنتی ہے عبقات کے نام سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، پہلی ایک جامع شخصیت ہے حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، نمبر 2 حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود صاحب، اور نمبر 3 حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا امین اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہایت جامع انسان گزرے ہیں۔ تمام فتنوں کی تردید میں انہوں نے کام کیا ہے۔ اپنے دور کے ایک بہترین مناظر بھی تھے، ایک اچھے محقق عالم بھی تھے، اور اپنے دور کے ایک اچھے مصنف بھی تھے۔ خاص طور پہ ممکن ہو ان کی تجلیات صفدر، اس کا بالاستیاب مطالعہ کر دینا چاہیے۔ تجلیات صفدر، اس میں یہ ہے کہ خاص طور پہ غیر مقلدیت کا جو فتنہ ہے اور اس بارے میں تمام تفصیلات اس میں موجود ہیں۔ نہایت جامع انداز میں انہوں نے لکھی ہے، اور اشکالات کے اس میں جوابات بھی ہیں۔ اسی طرح فتوحات صفدر، انہوں نے اپنے دور میں جو مناظرے کیے تو وہ مناظرے بھی تحریری صورت میں شائع ہو گئے ہیں، تو یہ اس لحاظ سے مفید ہوتے ہیں کہ فریق مخالف کی طرف سے اشکالات کیا ہیں اور ان اشکالات کے عقلی اور نقلی اور الزامی جوابات کیا ہیں۔ تو عموماً علماء کا واسطہ فرق باطلہ سے پڑتا رہتا ہے، تو کس طرح ان سے گفتگو کی جائے اور ان کے اشکالات کا حل کیسے نکالا جائے۔ تو بہرحال ان کی یہ کتاب مفید ہے، تجلیات صفدر۔ اور چوتھے آدمی ہے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سے بھی اللہ نے فتنوں کے بارے میں، فتنوں کی تردید پہ انہوں نے کام کیا، جیسے تحفہ قادیانیت اس وقت چھپ چکی ہے۔ قادیانیت کی تردید پہ بڑا مفصل اور محقق کام ہے، اور جتنے عنوانات پر ان کے ساتھ اختلاف ہے، خاص طور پہ مسئلہ حیات انبیاء ہے اور عقیدہ ختم نبوت ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہے۔ مرزا کے نظریات کیا تھے، اس نے اپنی کتابوں میں کیا کیا لکھا، ختم نبوت کا انکار اس نے کہاں کہاں کیا، اور ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ اسی طرح ان کی اختلاف امت اور صراط مستقیم، اسے مکمل پڑھ لینا چاہیے، اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ عصر حاضر میں اس وقت کون سے فتنے ہیں اور ان کی کیا آراء ہیں۔ اسی طرح شیعہ سنی اختلاف اور صراط مستقیم، اس طرح گمراہ کن نظریات اور صراط مستقیم، اور اسی طرح انہوں نے درود شریف پر حضرت مولانا ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب تھی تو ذریعۃ الوصول الی جناب رسول، اس میں مختلف درود شریف لکھے ہیں، اور ان درود کے مختلف صیغے کہ حضرات سلف سے، اکابر سے کون کون سے درود منقول ہیں، ان تمام درود کا اس میں تذکرہ ہے۔ اس طرح عہد نبوت کے ماہ و سال، عہد نبوت کے جو ماہ و سال، اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو زمانہ تھا، اس میں ہر زمانے میں کون کون سے ایسے واقعات پیش آئے، ان واقعات کو بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ عصر حاضر احادیث کی روشنی میں فتنوں کے بارے میں، عصر حاضر میں فتنے کون کون سے ہیں، روایات میں ان کا کیا تذکرہ ملتا ہے، فتنوں کے بارے میں احادیث کی اس میں اچھی تشریح ہے۔ اسی طرح نقد و نظر، یہ 2 جلدوں میں کتاب چھپ گئی ہے۔ بینات رسالے میں جو کتابوں پہ تبصرہ ہوتا تھا، وہ تبصرہ حضرت لکھتے تھے، تو حضرت کا تبصرہ نقد و نظر کے نام سے بڑا جاندار تبصرہ تھا، جو 2 جلدوں میں شائع ہوا ہے۔ اکابرین کے تبصرے بڑے مفید تھے۔ آج کل جو تبصرہ ہوتا ہے وہ تو 304 لائنوں میں، کتاب کا ٹائٹل اچھا ہے، جلد اچھی ہے، کاغذ اچھا ہے، فلاں جگہ سے طبع ہے، فلاں مصنف نے لکھا ہے، اور مصنف کے اسی ٹائٹل کے مواد کو اسی میں شامل کر دیا جاتا ہے، یا مصنف کے جو عرض مؤلف میں جو لکھا ہے اسی کو ہو بہو نقل کر دیا جاتا ہے۔ یہ کتاب ہر لائبریری کی زینت ہے۔ بس یہ آج کل ہے تبصرہ، بڑے بڑے ماہنامے، بڑے بڑے اداروں سے شائع ہونے والے
تو علم و تحقیق کا فقدان ہے۔ اس وجہ سے کتابوں کا بالاستیعاب نہ مطالعہ کیا جاتا ہے، نہ کتابوں کو عمیق نظر سے دیکھ کر اس پہ تبصرہ لکھا جاتا ہے، سرسری طور پہ عرض مؤلف کو دیکھ کر اور فہرست دیکھ کر اس پہ تبصرہ شائع ہوتا ہے۔ تو ان کے تبصرے بڑے جاندار تھے حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نقد و نظر کے نام سے۔ تو یہ کتاب بھی 2 جلدوں میں شائع۔ آپ کا سب سے مفید کام آگے تعارف آئے گا آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ تو یہ 10 جلدوں میں پہلے چھپا تھا اور اب تخریج کے ساتھ 8 جلدوں میں یہ فتاوی شائع۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا اللہ رب العزت نے ان 4 حضرات کو جو پیدا فرمایا تو یہ ایک جامع شخصیات تھیں جنہوں نے فتنوں پر لکھا اور اعتدال کے ساتھ لکھا۔ تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ فتاوی بینات میں بہت سے فتاوی ایسے ہیں جو حضرت کے قلم سے لکھے ہوئے ہیں اور بڑے مفید اور علمی فتاوی ہیں۔ تو یہ فتاوی بینات اس وقت 4 جلدوں میں مکتبہ بینات جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹون سے شائع ہوئے ہیں۔ جس طرح بینات میں چھپنے والے فتاوی اور مقالات یکجا ہو کر شائع ہو گئے، اگر اسی طرح دارالافتاء سے جاری ہونے والے تمام فتاوی جات تحقیق تخریج کے ساتھ فقہی ترتیب پر یکجا ہو جائے تو یہ اہل علم کے لیے ایک نہایت مفید اور ایک علمی سوغات ہوگی۔ یعنی دارالافتاء سے وہاں فتاوی بہت شائع ہوتے ہیں، بنوری ٹون سے فتاوی کی تعداد شائع ہونے کی بہت زیادہ ہے، بینات میں چھپنے والے بھی، دارالافتاء میں آنے والے بھی، اس طرح انٹرنیٹ کے ذریعے سے فیس بک کے ذریعے سے جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں اور ان کے جوابات جو دیے جا رہے ہیں، اسی طرح دارالعلوم کراچی کے، تو ان بڑے اداروں میں جو فتاوی آتے ہیں اگر ان کو بھی شائع کیا جائے، دارالعلوم کراچی میں جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں یا جامعہ فاروقیہ میں پوچھے جا رہے ہیں یا خاص طور پہ بنوری ٹون پہ پوچھے جا رہے ہیں، ان تمام جوابات کو اگر فقہی ابواب کی ترتیب پر تعلیق اور تخریج کے ساتھ اگر ان تمام فتاوی کو شائع کر دیا جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اس لیے کہ عموماً پورے ملک میں ایسا جو بھی اہم مسئلہ پیش آتا ہے اس میں رجوع اس طرف ہوتا ہے، تو وہاں جو رائے دی جاتی ہے وہی عموماً پھر پورے ملک میں چلتی ہے۔ تو اس لیے اگر وہ فتاوی سامنے آ جائیں تو بہت سے فتاوی سے آدمی فی الجملہ مستغنی ہو جائے گا، لیکن ان فتاوی پر اب تک کوئی علمی کام نہیں ہوا۔ جو فتویٰ ہے وہ شائع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ فتویٰ رجسٹروں میں تو بند ہو جاتا ہے، وہ اگر سامنے آ جاتا ظاہر ہو جاتا تو فائدہ ہوتا۔ ہمارے مدارس میں بہت سے علمی مقالات لکھے جاتے ہیں، خاص طور پہ اب بنوری ٹون ہی میں تخصص فی الحدیث میں بہت سے موضوعات پر علمی مقالہ جات ہوتے ہیں، جس میں وہاں انہیں ایک علمی مقالہ لکھنا ہوتا ہے۔ فاروقیہ میں بھی تخصص فی الحدیث میں، اس طرح کے دیگر اداروں میں بہت سے علمی مقالات لکھے گئے لیکن وہ اب تک کوئی بھی شائع نہیں ہوئے الا ماشاء اللہ۔ اگر یہ مقالہ جات شائع ہو جائیں تو فائدہ ہو۔ عموماً کالج یونیورسٹیوں میں چھوٹے سے چھوٹا مقالہ ہو، 5 سے 6 صفحوں کا ہو، اسے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے۔ یا عصر حاضر میں آج کے کوئی دانشور 3 صفحوں کا مضمون لکھ لیں تو اسے واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور دیگر یعنی ذرائع جدید استعمال کر کے اس کی بڑی تشہیر کی جاتی ہے، اور ہمارے علماء کے علمی اور تحقیقی عنوانات پہ گراں قدر مقالہ جات موجود ہیں لیکن ان میں سے اب تک کوئی طبع نہیں ہوئے۔ تو بہرحال ضرورت اس امر کی ہے کہ ادارے سے جو فتاوی شائع ہو رہے ہیں اگر ان کو بھی شائع کیا جائے تو فائدہ ہو۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جس طرح بینات کے فتاوی شائع ہوئے، اگر ادارے کے فتاوی بھی شائع ہو جاتے تو یہ علماء کے لیے خصوصاً اور عوام الناس کے لیے عموماً اس کا بہت فائدہ ہوتا۔ لیکن بہرحال ہر کام کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے اور وقت مقرر پہ وہ کام ہو جاتا ہے، اور اسی وقت میں اس کام کے ہونے میں فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، لیکن ہمیں اسباب اختیار کر کے اس کے لیے دلچسپی، دل جمعی ضرور لینی چاہیے۔ نمبر 18 خیر الفتاوی۔ یہ فتاوی استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1390 ہجری کے قائم کردہ ادارہ خیر المدارس کے دارالافتاء سے جاری ہونے والے فتاوی کا مجموعہ ہے۔ خیر الفتاوی کا نام بھی خیر الفتاوی حضرت ہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، چونکہ اس ادارے کے بانی اور محتمم حضرت مولانا خیر محمد جلندری صاحب تھے تو انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس فتاوی کا نام خیر الفتاوی اور ادارے کا نام بھی خیر المدارس ہے۔ ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے مدارس میں
جامعہ خیر المدارس ملتان کو ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے، اور اس ادارے کے دارالافتاء سے شائع ہونے والے فتاوی میں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے مسلک کی افراط و تفرید سے ہٹ کر نہایت اعتدال کے ساتھ صحیح ترجمانی کی گئی ہے۔ عموماً خیر المدارس سے جو فتاوی شائع ہوتے ہیں، خصوصاً فتنوں کی تردید کے بارے میں، اس میں مسلک اہل سنت کی صحیح نمائندگی ہوتی ہے، اور اکابر کا جو مسلک ہے اس کے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے وہاں سے فتاوی شائع ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس فتاوی کے استناد کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس دور کے جید علماء، خصوصاً حضرت مولانا خیر محمد جلندری صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب، حضرت مولانا محمد صدیق صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد انور اوکاڑوی صاحب جیسے نامور مفتیان اعظام کے فتاوی پر یہ مشتمل ہے۔ چونکہ یہ بھی ایک ادارے کا فتویٰ ہے، اس لیے ادارے کے فتاوی عموماً تفردات اور شذوذ سے خالی ہوتے ہیں، اس میں جمہور کے مسلک کی رعایت رکھی جاتی ہے۔ اور میں نے ایک بات عرض کی، جیسے حقانیہ وہاں کے سرحد کے لوگوں کا رجوع اس طرف ہوتا ہے، تو ملتان میں اور پنجاب میں جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے خاص طور پہ تو رجوع خیر المدارس کی طرف ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر اس کی پہلی جلد، جیسے آگے میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ پہلی جلد کا اگر اس کا مطالعہ بالاستیاب ہو جائے تو اس کا فائدہ بہت ہوگا، اس لیے ہم نے اس کو ابتدا میں نصاب میں بھی شامل کیا تھا تخصص میں، کہ یہ پہلی جلد نصاب میں شامل ہو عقائد اور ایمانیات کی مطالعے کے، لیکن معلوم نہیں ابھی یہ نصاب کا حصہ ہے یا نہیں، لیکن اس کا فائدہ ہوگا اگر بالاستیاب اسے آپ مطالعہ کر لیں۔ اس کی پہلی جلد میں ایمانیات، عقائد، سنت اور بدعت، فرق باطلہ کی تردید، روایات اور آثار، ان تمام چیزوں کے عنوانات پر تفصیلی گفتگو ہے۔ تو اگر اس کی پہلی جلد کا مطالعہ ہو تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، جیسے فتاوی حقانیہ کی پہلی جلد، اسی طرح خیر الفتاوی کی پہلی جلد۔ اس فتاوی کے شروع میں ایک علمی اور تحقیقی مقدمہ ہے جو 35 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ مقدمہ حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب کا ہے، فقہ سے متعلق اس میں مفید معلومات ہیں۔ تو بہرحال خیر الفتاوی یہ بھی ایک نہایت مفید فتاوی ہے، پہلے 5 جلدوں میں طبع تھے اور اب جو نیا جدید ایڈیشن آ رہا ہے وہ 6 جلدوں میں طبع ہے۔ نمبر 19 فتاوی مفتی محمود، یہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفہ 1400 ہجری کے فتاوی کا مجموعہ ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان شخصیات میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمانہ ماضی میں نہایت ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ جس طرح یہ تدریس کے اندر ان کا ایک علمی مقام تھا، افتاء کے اندر بھی تھا۔ ایک نامور عالم تھے، وسیع مطالعے والے تھے۔ انہوں نے شامی کا مطالعہ 2 مرتبہ بالاستیاب کیا تھا، یعنی باوجود یہ کہ اپنی سیاسی، نجی، تدریسی اور فتاوی کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ شامی کا بالاستیاب انہوں نے 2 دفعہ مطالعہ کیا اور باقاعدہ فتوے کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھا۔ جس وقت جامعہ قاسم العلوم ملتان کے اندر صدر مفتی کی حیثیت سے انہوں نے خدمات بھی انجام دی، 25 سال تک مختلف مسائل اور مختلف آنے والے سوالات کے جوابات بھی لکھتے رہے۔ کم و بیش 22,000 فتاوی اس ادارے سے جاری ہوئے ہیں، جن میں سے اکثر حضرت کی تحریر کردہ تھے اور بعض دیگر علماء کے تھے لیکن ان پر حضرت کے دستخط ہے۔ تو فتاوی کا یہ مجموعہ اس وقت فتاوی مفتی محمود کے نام سے طبع ہے۔ تو ان کی نسبت بھی حضرت مفتی محمود صاحب کی طرف اسی لیے ہے کہ اس میں اکثر فتاوی ان کے اپنے تحریر کردہ ہیں اور بعض فتاوی دیگر علماء کے ہیں، لیکن اس پر ان کی تائید اور ان کے تائیدی دستخط ہیں، اس لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے طبع ہے۔ یہ 9 جلدوں میں جمعیت پبلیکیشنز لاہور سے یہ فتاوی طبع ہوئے ہیں۔ اب جہاں ایک عصر حاضر کے ایک بالغ نظر فقی اور محدث تھے، وہیں میدان سیاست کے شاہ سوار بھی تھے۔ جہاں آثار اور روایات سے واقف تھے، وہیں فقی جزیات پر بھی ان کو عبور تھا، لیکن چونکہ بعد میں اکثر وقت سیاست میں گزرا، اس لیے تدریس کے ساتھ دیگر اور علمی مصروفیات ان کی کم رہی۔ حضرت علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیوں اس میدان میں لگا کے ضائع کر دیا؟ حضرت کا جملہ تھا، آپ کیوں اپنے آپ کو سیاست کے خاردار میدان میں ضائع کر رہے ہیں؟ یعنی مقصد تھا کہ آپ تدریس کے ساتھ
تحقیق کے ساتھ تصنیف کے ساتھ وابستہ رہیں، لیکن حضرت نے اس میدان کا انتخاب کر کے بھی بہت اچھا کیا، اس لیے کہ اس میدان میں بھی اہل علم کی ضرورت تھی۔ اگر تمام علماء تدریس ہی سے وابستہ ہوں اور سیاست سے ان کا تعلق نہ ہو تو پھر ملک میں وہ قوانین نافذ ہو جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، پھر وہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر جس قانون کو چاہیں جاری کر دیں، جس قانون کا چاہیں نفاذ کر دیں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے اہل علم کا، دینی ذہن رکھنے والوں کا اور وسیع معلومات رکھنے والوں کا اسمبلیوں میں ہونا ضروری ہے۔ تو بہرحال آج تک جو الحمدللہ 70 سال میں کوئی خلاف شرع قانون ایسا بنتا نظر نہیں آتا، اور ملک کی اگرچہ صورتحال میں بہت سی چیزیں محل نظر ہیں، لیکن الحمدللہ مجموعی اعتبار سے اسلام کا غلبہ ہے، دین پھیلتا جا رہا ہے، مدارس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور لوگوں کا دین کی طرف میلان بڑھتا جا رہا ہے۔ تو دین کے شعبوں میں سے سیاست بھی دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ تو حضرت نے شعبے کو سنبھالا، اور پھر حضرت ہی کے اس میں قادیانیت کی جو تکفیر کا مسئلہ آیا تو علماء دیوبند کے موقف کی جو نمائندگی اسمبلی میں کی ہے وہ حضرت مفتی محمود صاحب نے کی، اور پھر جب قادیانی مناظر کے ساتھ وہاں بحث مباحثہ کرنا، وہاں کے علماء کے سامنے دلائل پیش کرنا، اپنے موقف کی مدلل وضاحت کرنا، یہ حضرت ہی نے کی۔ جیسے باہر علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ علماء میں اور عوام الناس میں ان کی خدمات تھی، تو اسمبلی میں ان کی خدمات تھی۔ اور ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ رب العزت نے کیا معاملہ فرمایا، تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، اور مغفرت کا سب سے بڑا اور اہم ذریعہ وہ بنا جو میں نے قادیانیت کے خلاف اسمبلی میں بات کی تھی۔ تو حضرت مولانا محمد اللہ وسائے صاحب دامت برکاتہم حضرت کی کتاب شائع ہوئی ہے، جس میں ان واقعات کو جمع کیا گیا ہے کہ جن علماء نے قادیانیت کے خلاف کام کیا اور جنہوں نے تحریریں لکھی، تقریریں کی، اور مختلف ان کو خواب آئے یا ان کے بعد آنے والوں کو خواب آئے، اس طرح کے واقعات ہیں۔ تذکرہ مجاہدین ختم نبوت، اس کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، یہ فتاویٰ مفتی محمود بھی نہایت مفید فتاویٰ ہیں۔ اس کے شروع میں شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے، اور شیخ المشائخ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب اور شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر ہیں، اور اس کے شروع میں 105 صفحات پر مشتمل ایک نہایت مفید اور علمی مقدمہ ہے جو حضرت مولانا مفتی محمد جمیل خان صاحب کا ہے۔ لیکن اس فتاویٰ پر اب تک کوئی علمی کام نہیں ہوا۔ جس طرح فتاویٰ محمودیہ پر، کفایت المفتی پر تعلیق اور تخریج ہوئی ہے، اگر اس فتاویٰ مفتی محمود پر بھی تعلیق اور تخریج ہو جائے اور اس کے حوالہ جات کو اصل مراجع سے لکھ دیا جائے تو اس کی افادیت بڑھ جائے گی۔ چونکہ اس فتاویٰ پر اب تک کوئی کام نہیں ہوا تو بسا اوقات عبارتیں ہوتی ہیں، حوالہ نہیں ہے، اور کہیں حوالہ ہے تو اس کی تائید میں دیگر حوالہ جات موجود نہیں ہیں۔ تو اگر کسی دارالافتاء میں اس پر کام کیا جائے اور تعلیق اور تحقیق تخریج کر کے مزید حوالہ جات کا اضافہ کیا جائے، روایات کو اصل مراجع سے لکھ دیا جائے، حوالہ جات میں شامی ہندیہ کے حوالے کو لازم کر دیا جائے، ساتھ اکابر اہل علم کے فتاویٰ میں سے بھی کسی فتوے کو تائیدی طور پہ ذکر کیا جائے تو اس فتاویٰ کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ نمبر 20، آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ یہ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ ہیں، اور اس کی ابتدا ہوئی تھی 5 مئی 1978 عیسوی میں۔ اس کا سبب یہ بنا، ملک کا اس وقت مشہور اخبار جو آج تک چلا آ رہا ہے وہ ہے روزنامہ جنگ۔ روزنامہ جنگ سب سے زیادہ شائع ہوتا ہے، اور عموماً لکھے پڑھے طبقے میں اور کاروباری لوگوں میں جس اخبار کو زیادہ پڑھا جاتا ہے وہ جنگ ہے، پھر ایکسپریس ہے، پھر امت ہے۔ تو روزنامہ جنگ میں انہوں نے اقرا کے نام سے ایک صفحے کا آغاز کیا تھا کہ اس صفحے میں ہم دینی معلومات لکھیں گے، اور لوگ اگر سوال پوچھیں تو ان کے جوابات لکھیں گے۔ تو پھر حضرت سے رجوع کیا گیا کہ اگر لوگ سوال پوچھیں تو آپ ان کے جوابات دیں، تو حضرت نے اس کے لیے حامی بھری، اور اپنی وفات تک یعنی شہادت تک جتنے بھی سوالات آتے رہے تو ان کے جوابات دیتے رہے۔ تو گویا 1978 عیسوی سے آغاز ہوا، تو حضرت کی شہادت تک یہ کم و بیش تقریباً 34 سے 35 سال کا عرصہ بنتا ہے کہ اس میں آپ کے سوالات کے جوابات شائع ہوتے رہے۔ پھر اس کے بعد جنگ میں حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھا کرتے تھے،
اور اس کے بعد حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہرحال جنگ اخبار میں اقرا کے نام سے صفحے میں جو جمعے کے دن کا صفحہ ہوتا تھا اس میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے نام سے یہ جوابات ہوتے تھے۔ یہ جوابات نہایت عام فہم اور عوامی انداز میں تھے، چونکہ عوام کے پوچھے ہوئے ہیں اور اخبار میں لکھے جا رہے ہیں، اس لیے مزاج اور ان کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے عامی انداز میں سوالات کے جوابات دیے گئے، لیکن بسا اوقات بڑے علمی اور تحقیقی جوابات بھی لکھے گئے ہیں۔ خاص طور پہ ایک مسئلے میں بڑی گفتگو حضرت کی پھر جانبین میں رہی، قبروں پہ آیا یہ پتے قبروں پہ گلاب کے پھول ڈالنا درست ہے یا نہیں۔ جب یہ فتویٰ حضرت نے دیا پھر اس کے خلاف اس وقت بدعتیوں کا فتویٰ سامنے آیا، تو پھر ان کی طرف سے جواب آیا، تو چند دنوں تک یہ سوال و جواب آپس میں چلتے رہے، تو یہ نقد و جرح بڑا علمی رہا ہے۔ تو بہرحال ان کے فتاویٰ عامیانہ انداز میں ہیں، سلیس انداز میں ہیں، لیکن فتوے کا انداز بڑا ٹھوس اور مدلل ہے۔ فتنوں کے خلاف جو انہوں نے لکھا ہے، خاص طور پہ فتنہ قادیانیت ان کا زیادہ موضوع رہا، اس پر جو فتاویٰ ہیں وہ نہایت علمی اور تحقیقی ہیں، اور الگ سے تحفہ قادیانیت کے نام سے آپ کی کتاب بھی شائع ہوئی ہے۔ اور فتنوں کے متعلق الگ سے فتاویٰ جیسے میں نے 3 کتابیں عرض کر دیں، نمبر 1 اختلاف امت اور صراط مستقیم، اور نمبر 2 شیعہ سنی اختلاف اور صراط مستقیم، اور نمبر 3 گمراہ کن نظریات اور صراط مستقیم۔ اس پہ جتنے فتاویٰ تھے وہ سب ان میں الگ سے شائع ہیں۔ ضرورت تھی اس فتاویٰ پر بھی علمی اور تحقیقی انداز میں تعلیق اور تخریج کی جائے، تو الحمدللہ اب یہ بیش بہا خزانہ حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زیر سرپرستی اب یہ تعلیق، تحقیق اور تخریج اور اضافات کے ساتھ 8 ضخیم جلدوں میں مکتبہ لدھیانوی کراچی سے طبع ہو گیا۔ تو بہرحال اگر یہ فتاویٰ بھی اپنے مطالعے میں رکھیں تو اس سے فائدہ ہوگا کہ عصر حاضر میں جوابات کیسے دیے جائیں، سوال کے لیے جواب میں تمہیدی عبارت کیسے ذکر کیے جائیں، الفاظ کا ذخیرہ بھی ملے گا، اردو ادب بھی آپ کو اس سے ملے گا، اخبارات اور رسائل میں جواب لکھنے کا طرز اور انداز ملے گا، ایک اس سے، اور ایک دوسرے ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، ان کی کتاب الفتاویٰ اور جدید فقہی مسائل، ان دونوں سے ایک اسلوب ملتا ہے کہ اگر آدمی رسائل اور اخبارات میں لکھنا چاہ رہا ہے تو اس کی عبارت کیسی ہونی چاہیے، سوال کا جواب کیسے دینا چاہیے، اور اردو ادب اور اس اردو ادب کو استعمال کیسے کرنا چاہیے، جواب کو کس اسلوب میں لکھا جائے تاکہ ہر مکتب فکر کا آدمی اس سے مستفید بھی ہو اور کسی کو اشکال کا موقع بھی نہ ملے۔ تو بہرحال اگر کسی نے آپ کے فتاویٰ کا مطالعہ کرنا ہے تو تخریج شدہ کرے تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ عموماً انہوں نے تخریج میں حوالے زیادہ نہیں دیے، 1 آدھ دیا یا 2 دیے، لیکن جو دیا وہ ٹھوس حوالہ دیا۔ آج کل تو شاملہ کا دور ہے، ایک چیز میں 10 حوالے دے دیتے ہیں لیکن وہ بے فائدہ ہوتے ہیں۔ حوالہ ایک ہو، مضبوط حوالہ ہو، جس میں اس پوری بات کا احاطہ ہو، وہ اس جزئیے سے متعلق ہو، جو جواب لکھا گیا اس جزئیے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، مفتبیہی ہونے کی اس میں تصریح موجود ہو، یا صاحب قلم نے خود تصریح کی ہو، یا اس فتوے میں اس کی صراحت ہو، یا فتویٰ خود معتبر ہو۔ اس لیے اس میں آپ کو حوالے تو بنسبت فتاویٰ محمودیہ کی تخریج اور کفایت المفتی کی تخریج کی بنسبت کم ملیں گے، لیکن جو ملے گا وہ ٹھوس ملے گا۔